بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان میں، جو ہماری خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اور سحری کی ٹرانسمیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں نشر ہوتی ہے 24 نیوز HD پہ، سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ اور روہی پہ. تو ہمارے جو سارے ویورز ہیں ان کو بہت زیادہ پیار اور السلام علیکم. ویورز، اس وقت میرے سامنے جو پرسنالٹی ہیں وہ ویسے تو سب کے فیوریٹ ہیں. جب ان کی کوئی بھی چیز آن لائن بھی اپلوڈ ہوتی ہے تو اکثر وائرل ہو جاتی ہے. پرسنالٹی ایسی ہے کہ اگر آپ
ملاقات کریں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون ہے تو آپ کبھی گیس نہیں کریں گے کہ اتنے بڑی سیلیبریٹی ہیں، اتنی بڑی روحانی پرسنالٹی ہے. بہت ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہمارے روحانی پرسنالٹی تو ہے ہی، لیکن جتنا خوبصورت کلام یہ پیش کرتے ہیں کم ہی لوگ ہے جو اتنے لکی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے. تو میں بات کر رہی ہوں پیر سید محمد مقدس کاظمی کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھیا سب سے پہلے تو آف کورس ابھی آپ کو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے سنا، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز. کسی دن ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی تلاوت کریں. ویسے ایک بات ہے، قاری محمد عثمان بشیر کے ساتھ شاید کمپیٹ نہ کر پائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جی ہیں. بالکل. اچھا، بٹ تلاوت کا بھی آپ کو شوق ہے؟ اور بالکل شوق، چونکہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے ان باتوں کی طرف ہمیں آنا پڑتا ہے. لیکن ایک میں جنرل بات، تلاوت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن والد صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سختی کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ضرور بضرور جو نا اس کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، کہ یہ وہ کتاب ہے جو درس ہے، یعنی جو خدا آپ سے جو کہہ رہا ہے وہ اسی کے ذریعے سب کچھ کہہ رہا ہے. بے شک. کہ تمہاری اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، تو نے کس طرح چلنا ہے، اس دنیا میں سروائیو کیسے کرنا ہے، یہ قرآن ہے. اور پھر ناطق قرآن جسے کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کا مکمل ایک نمونہ تھے. یعنی جو قرآن میں کہا گیا اس کی اصل حقیقت میں جو تعبیر ہے، جو حقیقت میں اسی طرح جو اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. بے شک. اور ان کی جنہوں نے تربیت کی. بالکل، کیونکہ کل آپ نے ہمیں جی انڈیکیشن دی تھی کہ آج ہم سورہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی بات شروع کریں گے. جی انشاءاللہ. آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے ہم بات شروع کریں گے کیونکہ جی. جو پہلا دن تھا ہمارے نعت کے سفر جی کا، جی تو آپ جی. نے انڈیکیشن اس طرف دی تھی. تو اس جی. دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جن کو حضور کو جن پہ اس قدر اعتماد تھا کہ سارے چچاؤں کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بتائیے آپ کن کے ساتھ جانا پسند کریں گے. تو آپ نے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ان کے ساتھ گئے. اور اس در یتیم کو یقیناً یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بچپنا تھا، لیکن ان کی ہستی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا بچپنا نہیں ہوتا. اس وقت بھی خدا کے تمام رموز سے یہ واقف ہوتے ہیں اور خدا ان سے وابستہ ہوتا ہے. بالکل. اور کس انداز میں، ایک چھوٹی سی بات کے واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور مختصر پیش کرنے جا رہا ہوں. باقی میں چاہوں گا کہ جو ہم نہیں بیان کر سکتے، مثلا میں اگر شیب ابی طالب کی بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں مکمل بیان کر سکوں. وہ کیا تھا، بس یہ دیکھیے کہ اہل عرب نے جو ہے نا، وہ جسے پنجابی میں اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں حکا پانی بند کرتا، اب یہی تھا کہ اہل عرب نے اس خاندان کے اوپر نا مکمل جو ہے نا وہ پابندی لگا دی کہ کوئی چیز. تو میں کہتا ہوں بجائے اس کے میں یہاں پہ چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا میں مکمل بیان کروں، آپ اس کو سٹڈی کریں. ہم صرف اشارتاً کنایاتاً نکل سکتے ہیں. کیا بات. آپ خود سے جو ہے نا وہ کریں کہ یہ جملہ جو انہوں نے یا مکمل نہیں کیا تو یہ کیا قصہ اور یہ بات تھی کیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ سرکار کا سن ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، 6-7 سال کا. مکہ میں قحط پڑ گیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے، باغات جو ہے، باغیچے جو ہیں وہ ویران ہونے لگے. تو آخرکار عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھیں، اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ کہاں سے خیر کی جو ہے وہ ہمیں خبر مل سکتی ہے. جناب حضرت یہ سردار تھے مکہ کے، ان کے پاس تشریف لائے عرب کے لوگ کہ آپ اے سردار عرب آپ دعا کیجئے. تو آپ نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس کے سامنے، یعنی مفہوم میں آپ کو صرف بات کریں کہ اس کے سامنے میری کیا جرت کہ میں دعا کروں. دیکھیں وہ کتنا سن ہے، 7 سال کا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھیے، اب ایک منظر میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں
کہ सरकार अब सरदार तो सरदार होता है, सरदार सबसे आगे है और उसके कुछ दाएं कुछ बाएं पीछे जो ना अरब के लोग चल रहे हैं, और उस सरदार के आगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है जो आगे आगे चल रही है। अब यानी अपना सरदार इस उम्र में ही मान बैठे थे वो, सुभान अल्लाह। यानी एक तो साबित होगी ना ये बात। अब देखिए, अब जब काबा के पास पहुंचे, काबा के पास पहुंचे, अगर वो ब्रेक तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कट यहाँ करके पे हम ब्रेक ले लेते हैं ताकि बात फिर से मैं आपकी कट ना करूं। जी, जी। यहाँ पे छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, कता कलामी के लिए सॉरी, और व्यूअर्स आपसे भी सॉरी, क्योंकि मैं जब भी उन्हें कहती हूँ कि ब्रेक की तरफ जाना है तो आप लोगों के गिले के वो भी मैसेजेस आने मजबूरी शुरू हो होती है, जाते जी, वो तो हम- हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, फौरन ही वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से पिकअप करेंगे और कलाम भी सुनेंगे, फिक्र ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पीर सैयद मोहम्मद मुकद्दस काज़मी हमारे बहुत ही प्यारे मुकद्दस भाई हमारे साथ शेयर कर रहे थे एक वाकया। जी मुकद्दस भाई। तुम्हें बता रहा था कि मक्का में कहत का समा था और बागात जो है उजड़ चुके थे और परिंद चरिंद दरिंद बुरी हालत और इंसानों की तो थी। तो उस वक्त जो है जब अरब के लोग इकट्ठे होके हजरत सरदारुल अरब के पास आए, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास, तो सरकार ने साथ लिया सरकार को, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और तारीख ये कहती है कि आप काबा जब पहुंचते हैं तो काबा की तरफ पुश्त सरकार की लग जाती है, उस तरफ लगा के, एक तो सामने काबा की तरफ है, यानी ये मुंह है और काबा की तरफ है, नहीं, आप जो न पुश्त आपकी काबा की तरफ है और आप कहते हैं कि ए दुर्रे यतीम दुआ फरमा दीजिए। अब जैसे ही हाथ उठते हैं और अब बोलते हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं, इनका वसीला देके। अब वो एक बड़ी तवील नात है जो उस वक्त पेश की गई, मैं उसको सुर में तो नहीं, मैं आपको नसर में पढ़ के बताऊंगा। बताया व अब यद यस्तस्कल गमामा भी वजही, फिर फरमाया समालुन यतामा इस्मतुल आरामी। यानी ये इतनी मुश्किल अरबी है कि मुझे पढ़ते हुए जो झिझक आ रही है। अच्छा, चूंकि ये इसमें मैं आपको बता दूं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो अगर अब पूरा दीवान है, ये तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पेश कर रहा हूं ना, मुकम्मल दीवान है जो रसालत माप की शख्सियत के ऊपर है, इस हस्ती के ऊपर है। अब इसका माना आप सुन के हैरान रह जाएंगी कि ये क्या आपको कोई इल्हाम हुआ कि ये कौन है? इस पे गौर कीजिएगा। इसका तर्जुमा यह है कि वो सफेद और नूरानी चेहरे वाले, ए अल्लाह जिसका मैं वसीला दे रहा हूं, इसके चेहरे को देख के तू पानी को बरसाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा, फिर दूसरी बात, और ये कौन है? ये यतीमों का फरियाद रस है। बेशक, गौर तो कीजिए, बेशक, किस वक्त कहा जा रहा है? जब खुद वो अपनी यतीमे में पल रहे हैं। बेशक। ये नहीं कहा कि ये यतीम है, बल्कि कहा कि यतीमों का फरियाद रस है। फिर कहा बेवाओं की पनाहगाह है। सुभान अल्लाह। ये किस वक्त कहा? जब आपकी, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब आपकी उम्र 7 साल थी, फिर 6 या 7 साल। अच्छा, फिर कहा कि बनी हाशिम के जो फुकरा हैं इनकी पनाह तलब करते हैं। अब देखिए जाइए जनाब अबू तालिब क्या रहे हैं। फिर आपने, मैं बड़ा मुख्तसर करते हुए, कि अदालत की ये ऐसा मीजान है कि जिसका वजन एक बाल बराबर भी खता नहीं करता। बेशक, बेशक। ये ऐसा मीजान है कि जिनका, ये ऐसी अदालत है, ऐसा मीजान है अदालत का कि एक बाल बराबर भी, ओह, एक बाल बराबर भी जो खता नहीं करता। और फिर इसका वजन ऐसा सच्चा है कि जिसमें झूठा दावा किया जा सकता ही नहीं। क्या कहने। अब किन के बारे में? ये रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये चूंकि नात इसलिए मुश्किल है, मैं बल्कि इसमें कहूं कि ये लिटरेचर अरेबिक लिटरेचर है
اور انتہائی مشکل ہے اور اتنی خالص عربی کے ہاں اچھا قرآن بہت جو ہے نا وہ آسان عربی میں، جبکہ آپ اگر جن جو وابستہ ہیں عربی لٹریچر کے ساتھ، اگر جناب علی علیہ السلام کے اگر نہج البلاغہ کے خطبات پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ واقعی کو عربی کی جو ہے نا وہ مل رہی ہے، یعنی وہ بہت مشکل جو ہے نا قرآن پاک تو کامن مین کے لیے کہ جی ہر ہاں۔ بندہ اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے نا، میں ایک جنرل بات کروں، دنیا جن کو پڑھا لکھا کہتی ہے اور ان پڑھ کہتی ہے، ہم جس زاویے سے دیکھتے ہیں ان پڑھ جو ہے وہ پورا قرآن حفظ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے جسے ہم ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کو حفظ کیوں کہ قرآن ایک تو آسان جو نا اور عام فہم جو نا خدا نے کر کے بھیجا ہے۔ اچھا اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، انشاءاللہ ہم اگلے جو نا سیگمنٹ میں انشاءاللہ نعت کا پورا ہی وہ رکھیں گے، اس میں میرے خیال 3 منٹ رہ گئے، ہم بتا رہے ہیں اشارہ دے رہی۔ اچھا 7 سال کی عمر ہے، چہرہ جو ہے نا وہ مکھڑا جو ہے، مکھڑے کا جو ہے نا وہ صدقہ دیا جا رہا ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہاتھ نیچے نہیں آئے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، اور اتنی بارش ہوئی ہے، گھٹائیں چھا گئی، اور اتنی بارش ہوئی ہے کہ پورے جو ہے وہ مکہ جل تھل ہو گیا، یعنی آپ یہ سمجھے کہ سہراب ہی سہراب ہو گئی، جانور باغ لہلانے لگے، یعنی یہ آنن فانن کوئی یعنی اثار نہیں، ان ایکسپیکٹڈ۔ تو یہ کہتا اچھا اس کے بعد بھی اس بات پہ مہر لگنی ہے، اب دیکھیے وہ کہاں پہ آگے لگنی ہے کہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ عرب والے اب کہتے ہیں یہ تو بند ہی نہیں ہو رہی، پھر جناب ابو طالب کے جناب وہ در پہ آتے ہیں، آپ جناب ابو طالب پھر سرکار دو عالم کے در پہ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش جو ہے وہ رک نہیں رہی، تو پھر آپ نے دعا کی، بارش پھر رکی، جب مکمل سہراب ہو چکے اور یعنی پورا مکہ تو قحط ختم ہو گیا، جانور جرند پرند درند سب جب سہراب ہو چکے تو پھر اللہ کے رسول، پھر دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، یہ مہر اس بات پہ لگ چکی کہ آپ جناب ابو طالب کا آپ مزاج تو دیکھیے، وہ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں یار، یہ غور طلب بات ہے، اپنے بھتیجے کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہی ہیں لوگ دعا کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں گے۔ اب جو لوگ مبارکباد کے لیے بعد میں بھی آتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے، کہا نہیں میرے بھتیجے کی دعا سے، سبحان اللہ۔ اب ان کی مقام اور شان کو بتا رہے ہیں۔ ہم تو کریڈٹ کبھی بھی نہیں دیتے جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس پروسیس کے اس واقعے کے شروع سے لے کے اینڈ تک آل تھرو چچا، جی ہاں ریلیشن شپ دیکھیں، چچا بالکل ایسے، باپ کے برابر گارڈین کریڈٹ دے رہا ہے اپنے نیفیو کو جو 6 یا 7 سال کے ہیں۔ 6 اور 7، اور پھر یہ دیکھیے کہ جب پورا عرب جو ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے سرکار کا، تو اس وقت یہ بڑے، میں کہتا ہوں کہ جب تاریخ پڑھتے ہیں خدا کی قسم دل جھوم گیا کہ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں، پورا عرب بھی اگر اٹھ کے آ جائے تو میں بھتیجے کا بال بھی نہیں دوں گا تمہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، ایک بال بھی نہیں دوں گا، پورا اگر عرب جو ہے وہ مل کے بھی آ جائے۔ اب بتائیے کیا محبت تھی، اور پھر سرکار کی حفاظت اس قدر کی کہ شیب ابی طالب میں جب دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ سرکار اپنے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں شاید اپنا مجھ جیسا کوئی ایسا ہو، جناب ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد گرامی تھے، کبھی علی علیہ السلام کو سلاتے تھے، کبھی جناب طالب کو سلاتے تھے، کبھی حضرت جعفر کو سلاتے، یعنی اس طرح جو ہے وہ کہ کہیں میرے بھتیجے کو نقصان نہ ہو۔ دیکھیے ایسے چچا بھی ہوتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں اے لوگو اس بات پہ غور کرو، ہم یہاں پہ شریکوں کی بات کرتے ہیں، دیکھو دنیا میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں اور ہمارے لیے مثال۔ بے شک۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈونٹ وری مقدس بھائی بریک سے آتے ہوئے ہی ہمیں
کلام کی طرف لے کے جائیں گے. جی انشاءاللہ. جس سردار العرب کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے محبت کی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ان کے حوالے سے کسی شاعر نے جو لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ اسی کو میں آپ کی اور سننے والوں کے جو ہے وہ نظر کر سکوں. اور ایک حق تو نہیں ادا ہو سکتا کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے اور جس کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اس کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں اور ان سے وابستہ کہ ہاں من کجا تو کجا، جب اس کو آپ سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام بھی سمجھائے گا. ایک ایک لفظ میں غور کیجئے گا. ہاں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں. اور شعر دیکھیے گا. آپ کی نعت عاجزی کی طرف، آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں یا رسول اللہ سبحان اللہ. یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. کیا کہنے؟ میں بھلا آئے دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا. لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا. کیا بات ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجائے یزدان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. اور میں لہجہ یزدان کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور میں لے جائے واہ. یزدان کہاں سے لاؤں. اور ایک حسرت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے گا. میں بھی چاہوں کہ انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں. کیا کہنے کیا کہنے. میں بھی چاہوں تو کہ انہیں چاہوں تو چاہا جاؤں، پھر ان کی چاہت کا یہ ارمان کہاں سے لاؤں. ان کی چاہت کا واہ. یہ ارمان کہاں سے لاؤں.
یہ بھی شعر دیکھیے گا. ہائے یہ ایک تخیل ہے شاعر کا جو پیش کر رہا ہوں. آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا, ماشاءاللہ. آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا. کیا آتی ہے؟ ہاں مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں. معراج کا واقعہ. مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں. اور یہ شعر بطور خاص کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ آج بات ہو رہی ہے حضور کے چچا کی. بہت اہم ترین جو واقعہ ہے میں وہ شعر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. کیا آپ کا نام عمران تھا, یہ سورہ آل عمران بھی انہی سے منسوب ہے. میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں, ذرا توجہ دیجیے گا. کیا تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں, تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں, پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح خان بھی تھے, اور اس وقت یہ کہا الحمدللہ رب العالمین. پاک بی بی ام المومنین پاک بی بی خدیجہ, جن کا 2 دن کے بعد جو ہے وہ وصال ہے, شیب ابی طالب میں بھی وہ موقع ملا. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت قرآن پڑھا جب قرآن ابھی اترا ہی نہیں تھا. ماشاءاللہ بس یہ ماشاءاللہ. آخری بات کر کے آگے میں کہتا ہوں, اس پہ میں ہر بات تفصیل میں نہیں جا سکتا. خدا کے لیے آپ سرچ ضرور کریں کہ یہ میں نے کیا کہا ہے. اب میں کہنے جا رہا ہوں. کیا تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں, پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. ابو طالب سا قلمدان کہاں سے دیکھ رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں, بچے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال کے چلے جاتے ہیں, ماں باپ بھی بچوں کو کوئی خاص ٹائم نہیں دیتے, اور اگر دیتے بھی ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا مغرو لانے والی سچویشن ہوتی ہے. بچوں کی شادی ہو جاتی ہے, اگر بچے مرضی سے کریں تو ماں باپ کہتے ہیں بھی جاؤ اب اپنا خود حساب کتاب کرو اور اپنی چیزیں مینج کرو, جب پتہ ہوتا ہے کہ اولاد ابھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں بہت فاصلے آنے شروع ہو گئے ہیں, اور اس میں ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے, اولاد گستاخ ہو گئی ہے, ہو کیا رہا ہے. بٹ جب ہم کوئی بھی چیز مانگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں دوسرے کے حقوق کو تو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ ہمیں آج ملے گی گائیڈنس اپنے بہت ہی آنریبل اسکالر سے. ہمیں جوائن کیا ہے علامہ آغا سعید رشید رضوی نے. السلام علیکم. اور علامہ سید الرحمان نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے لگ رہا ہے میں نے نام میں کچھ مس کیا ہے, مجھے کریکٹ کر دے علامہ صاحب. بس ٹھیک ہو گیا, آپ نے وہ سید الرحمان کہہ دیا ہے تو ہو گیا ٹھیک. نہیں بٹ پہلے آئی تھنک محمد بھی آتا ہے. محمد بھی آتا ہے. سو علامہ محمد سید الرحمان. مائی مسٹیک, آنر آنے سے پہلا پوچھنا چاہیے تھا. بٹ والدین
بہت اہم موضوع ہے، اس پہ ہمارے معاشرے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ خداوند منان قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں خداوند منان یہ ارشاد فرما رہا خبردار میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین پہ احسان کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکنا بھی نہ، وقل لہما قولا کریما اور ان کے سامنے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ اب سارا کچھ آپ کو ایک مختصر سی بات میں ایکسپلین کر دیا گیا، لیکن پتہ نہیں لوگوں کے پلے نہیں پڑتی یہ بات۔ جی اچھا ذرا آگے چلتے ہیں علامہ صاحب، اسی بات کو آپ نے کل ایک واقعہ آئی تھنک آپ نے واقعہ یہ شیئر کیا تھا کل کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کو گود میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ جب دریا کے قریب جاتا ہے تو وہ جو شیلو ایریا ہے وہاں پہ باپ کو بوڑھے باپ کو پھینکنے لگتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ نہیں ذرا آگے کر کے گہرے پر، آپ نے آئی تھنک علامہ صاحب شاید یہ شیئر کیا تھا، مقدس کاظمی صاحب نے واقعہ وہ مقدس کاظمی صاحب نے شاید ہمارے شیئر کیا، محترم مقدس کاظمی صاحب نے واقعہ انہوں نے شیئر کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آگے جا کے پھینکنا، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ کو آگے جا کے پھینکا تھا، تو تب جا کے اس لڑکے کو ہٹ کی یہ بات کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے باپ نے کیا اور کل کو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، لیکن یہ ریئلائزیشن آج کی جنریشن میں نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو علامہ صاحب نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم خداوندی ہے، اس کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اف ولا تنہرہما، کہ والدین کو ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے، اور یہاں پہ میں کوٹ کروں گا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشیت الہیہ میں اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں تھا اف سے، کہا کہ اف بھی نہیں کہنا، جسے ہم کہتے ہیں ہوں، یعنی یہ بھی آگے سے والدین کو نہیں کہنا، حکم عدولی تو بہت اوپر کی بات ہے اور بڑی الگ سی چیز ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں ہی نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ روز اول سے بات چلی ہے، جب سے اللہ کی عبادت شروع ہوئی ہے اس دن سے ہی والدین کی محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت یعنی دو چیزوں کا نام دین ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ نے ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے تو اپنی زندگی یتیمی میں گزاری ایک طرح سے، مطلب ماشاءاللہ بہت سے لوگ تھے جو بار بار آپ کی کفالت کرنا چاہتے تھے، آپ کا خیال رکھنا چاہتے تھے، آگے بڑھتے تھے دنیا میں، مطلب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد سے جدا ہو گئے، پھر بہت ہی کم عرصہ آپ کو اپنی بایولوجیکل مدر کے ساتھ ملا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ اس پہ بتائیں گے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ احساس ماں باپ کا کیسے تھا جس نے ماں باپ اس طرح سے دیکھے ہی نہیں؟ ایک ذہن میں بات آتی ہے ایک فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاؤ؟
دیکھیں جی، جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی جو تربیت ہے وہ تو وحی الہی کے ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں۔ بے شک۔ والدین چونکہ اپنے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو رب العالمین نے فرمائی۔ اور انسانیت کے ساتھ جو حسن سلوک کا ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں وہ بھی ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنچائے ہیں۔ ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائم انفہ زائم انفہ زائم انفہ، 3 بار ارشاد فرمایا، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص، ذلیل و رسوا ہو وہ شخص۔ اس پر سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ذلیل و رسوا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک والدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ثم لم يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور ہم یہاں پہ کلام کی طرف جائیں گے جب بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے۔ تو اگر والدین کے حقوق ہیں تو کیا اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں، اور ان کو پھر ہم انٹر کنیکٹ کریں گے۔ جی بیٹا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ ویورز ہمارے ساتھ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے مجاہد کرامت علی قادری نے، اور ان کے ساتھ جوائن کیا ہے شہزاد قادری نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اوکے، سو اب آ جاتے ہیں علامہ صاحب، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، اس پہ مزید آپ ہمیں کیسے گائیڈ کریں گے؟ والدین کے روایات اور آیات کی روح سے 80 حقوق ہیں۔
80? जी 80 हुकूक हैं कि जो औलाद पर वाजिब हैं। 40 हुकूक वालिदैन जब हयात हैं, जिंदा हैं, उस वक्त अदा करने हैं, और 40 हुकूक मरने के बाद अदा करने औलाद पर वाजिब हैं। जाने के बाद भी जी। हमारे ऊपर फराइज हैं। जी, ओके। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, रिश्ता टूटता नहीं है, मुनक़ते नहीं होता, उनका रिश्ता कायम रहता है। यही वजह है कि मरने के बाद 40 हुकूक, और जब तक वो ज़िंदा हैं तो 40 हुकूक औलाद पर वाजिब हैं। 10 का ताल्लुक़ ज़बान के साथ है, 10 का ताल्लुक़ दिल के साथ है, 10 का ताल्लुक़ जिस्म के साथ है, 10 का ताल्लुक़ माल के साथ है। ये 40 हुकूक जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं, औलाद पर वाजिब है कि ये हुकूक अदा करें। दूसरा ये कि जिस तरह फरमा रही थी कि मकाफ़ात अमल है। अगर आज औलाद अच्छी तरबियत, उनकी अच्छी तरबियत करेंगे वालिदैन, तो कल उनकी भी अच्छी तरबियत होगी। एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक शख्स ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, जब वो पढ़ गया, बुलंद मकाम पे पहुँचा, लोग उसके पास मिलने के लिए आते थे, उससे पूछते थे ये कौन है बूढ़ा शख्स, तो हया महसूस करता था कि मैं लोगों को कहूँ ये बूढ़ा शख्स मेरा वालिद है। उसने अपने वालिद को सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया कि जहाँ पर नौकरों को रखा जाता है। सर्दियाँ थीं। उसने बदबख्त ने एक और बदबख्ती क्या की, पुराना कंबल लिया, उसको 2 हिस्से किए, उसके एक हिस्सा अपने बूढ़े वालिद को दे दिया, आधा हिस्सा संभाल के रख लिया। कुछ अरसे के बाद आधे हिस्से की ज़रूरत महसूस हुई। उससे अपने बेटे से पूछा कि बेटा वो आधा हिस्सा कहाँ है, मिल नहीं रहा। तो सुनेंगी बेटा क्या जवाब देता है कि बाबा वो मैंने संभाल के रख लिया, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो आधा हिस्सा मैं आपको दे दूँगा। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आज हम अपने वालिदैन की अच्छी खिदमत करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। अगर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारी खिदमत नहीं करेगी। लेकिन अल्लामा साहब, लोग खिदमत करते भी हैं बेदिली से। माँ बाप साथ रह रहे होते हैं, ऐसे बिहेवियर होता है कि जैसे सिर पे एहसान कर रहे हैं, तल्ख ज़बान में बात करेंगे। फ़राइज़ उस तरह से फिजिकल तो पूरे कर रहे हैं, माली भी पूरे कर रहे हैं, सर पे छत भी है, खाना भी है, सारा कुछ है, लेकिन एक एटीट्यूड नहीं होता कि मतलब हमारे कामों में ना बोले। हमने बड़ी इस तरह की वो ड्रामे भी देखे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी बड़े इस तरह के ड्रामे आए हैं कि मतलब माँ बाप साथ रह रहे हैं लेकिन उनको ना कुछ कहने की इजाज़त है। वो अगर अपने मतलब पोता पोती को कुछ कह भी देते हैं तो आगे से उनको 10 बातें सुना दी जाती हैं। This Seher Countdown is brought to you by रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। जो इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाए हैं। उन्होंने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनका अदब एहतराम करो, अपना माल उनके ऊपर खर्च करो। और यहाँ पे एक और बात सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिदैन के दरमियान में होता हूँ, मैं उनको हंसाता हूँ, वो मुझे हंसाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों ही जनती हो, माशाल्लाह, आप भी जनती हो, वो भी जनती हैं। तो खुलासा यही है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। कोई ऐसा काम भी अगर वो कह दें, कोई ऐसा काम भी वो कह दें जो औलाद कर न सकती हो, तो उसके ऊपर भी इनकार न किया जाए। तालीफ़ कल्ब के लिए उनका अदब एहतराम करते हुए कहा जाए कि इंशाअल्लाह ये काम भी हम करेंगे, उनको खुशी होगी। और बात यह है कि एक तो आधी तो खुशी, 90% तो माँ बाप का दिल इसी बात पे रह जाता है कि बच्चे ने हाँ कह दी। जी जी। लेकिन कितनी अफसोस की बात है व्यूअर्स कि आजकल के ज़माने में वही बच्चे जिनको
माँ बाप इतने जतन करके, इतने स्ट्रगल से गुजर के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही उनको उठा के ओल्ड होम में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ज़रूर उठता है कि औलाद के दिल में ऐसा क्या वट, ऐसी क्या चीज़ आ जाती है? क्या तरबियत में कमी होती है? क्या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता जो वो ऐसा बुरा सलूक अपने माँ बाप के साथ करते हैं? या फिर उनको इतना स्पॉइल कर दिया जाता है कि उनमें एहसास ही नहीं रहता कि माँ बाप की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी है? ये हम डिस्कशन करेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक में जाते जाते हम कलाम की तरफ जाएंगे। जी मेरे भाई। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुई गुम जो हुई रोशनी आ गई, सुई गुम जो हुई रोशनी आ गई, सुई गुम जो हुई रोशनी आ गई। आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली हसन और हुसैन, फातिमा अली हसन और हुसैन, फातिमा अली हसन और हुसैन, पंजतन के घराने की क्या बात है। पंजतन 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 के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर हैदर, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। पीने वाले हैं सत्तर प्याला है, पीने वाले हैं सत्तर प्याला है, पीने वाले हैं सत्तर प्याला है। मुस्तफा के पिलाने की क्या बात है, मुस्तफा 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 के पिलाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में
ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے۔ نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، برد جولی میری یا محمد، برد جولی میری یا محمد، برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آئی ہوں بن کر سوالی، ہاں در پہ آئی ہوں بن کر سوالی، در پہ آئی ہوں بن کر سوالی، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدارا ہمیں بھیک دو، 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 در پہ آئے جھولی کھلائے ہوئے، برد جھولی میری یا محمد، برد جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، ہے مخالف زمانہ کی در جائیں ہم، ہے مخالف زمانہ کی در جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، 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 مصطفیٰ کس کے آگے بلا پھیلائے ہم، برد جھولی میری یا محمد، برد جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو، در پہ آئی ہوں بن کر سوالی، ہاں در پہ آئی ہوں بن کر سوالی، تم زمانے کے
मुख्तार हो या नबी, तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, 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 सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, बीबी ज़हरा 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 का सदका अता हो। दर पे आई हूँ बन कर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बन कर सवाली, हाँ दर पे आई हूँ बन कर सवाली। हम है रंजो मुसीबत के माँ। ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से पहले आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना फ्रॉम द शबीना सिस्टर्स, और ऑफ कोर्स शबीना साहिबा तो बैठी ही हुई हैं, लेकिन उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जवेरिया ने और सानिया ने। सो अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। हमने फिर सोचा कि हम इनको अपने पास ही रखेंगे और एंड में इंशाल्लाह इनसे ताजदार हरम सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अलामा साहब, कुछ आप औलाद से रिलेटेड भी गाइड कर दें, वरना वही होगा जो हमेशा होता है कि माँ बाप के हकूक़ की बात होती है। यंग जनरेशन हमेशा ये कंप्लेन करती है कि ठीक है माँ बाप के हकूक़ तो हमें पता है, मतलब या हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमारे क्या कोई हकूक़ नहीं है? मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबहु व युअल्लिमहुल कुरआन, कि औलाद के हुकूक ये है, 3 हुकूक बयान फरमाए हैं। उनमें से पहला हक़ माँ बाप के 80 हुकूक है और बच्चों के सिर्फ 3 है। जी, 3 हुकूक जो मारूफ है उनमें से युहसिना इस्महु, पहला हक़ ये है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए, आइम्मा के नामों पे, असहाब के नामों पे उनका नाम रखा जाए। ठीक है। और दूसरा हक़ युहसिना अदबहु, अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखाया जाए। और तीसरा हक़ व युअल्लिमहुल कुरआन, कि उनको कुरान की तालीम दी जाए, कुरान की तालीम से आरास्ता किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ कुरान मजीद खुदा की बारगाह में शिकायत करे, क्योंकि रिवायात में है कि 4 चीज़ें खुदा की बारगाह में शिकायत करती हैं, उनमें से एक कुरान है जो खुदा की बारगाह में शिकायत करेगी। 3 हकूक? मैं तो अभी तक 3 हकूक पे स्टक इसलिए हो गई हूँ क्योंकि अलामा साहब देखिए, जब हम बात करते हैं इसमें ये भी नहीं है कि औलाद को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, औलाद की तालीम के पैसे को कवर करना, मतलब थोड़ा सा मुझे इस पे ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ इस्लाम में लॉजिक पे ही बेस्ड है और साइंस उसको बाद में प्रूव करती है। तो सिर्फ 3 हुकूक, यानी कि बच्चों को तालीम देना, मतलब उनको तालीम उनका हक नहीं है, उनका मोहब्बत प्यार ये भी उनका हक नहीं है, क्या ये उनके हुकूक में से नहीं है? चीज़ बिल्कुल उनके हुकूक में से मारूफ ये 3 हुकूक हैं उनके औलाद के। जी जी, जो मुश्किल है। जी, फिर ऐसा क्या है अलामा साहब
ایک تو آف کورس اولاد کے حقوق سے ریلیٹڈ آپ گائیڈ کریں، تو ایسا کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں؟ اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بچے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، تو بعد میں تو جب اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور کہانی ہوتی ہے۔ ایک تو اولاد کے حقوق کیا ہیں اور کیا پرابلم ہے، کیوں بچے ایک دم سے اتنے عجیب سے ہو گئے ہیں؟ اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم تعلیمات نبویہ سے بہت ہی ہم کوسوں دور ہیں۔ والدین کے حقوق تو بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق بیان ہی نہیں کیے جاتے۔ سورہ لقمان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ جو حقوق بیان ہوئے ہیں اس میں 10 حقوق بیان ہوئے ہیں سورہ لقمان کے اندر۔ اوکے۔ یا بنی لا تشرک باللہ سے شروع ہو کر پھر آگے جو 10 حقوق ہیں اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اپنی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری اولاد بھی ساتھ ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، مجھے یعنی آپ کی طرف سے جو بیوی عطا ہوئی ہے، آپ کی طرف سے جو اولاد عطا ہوئی ہے، یہ آپ کی نعمت ہے، یہ آپ کا فضل ہے، اور قرۃ یہ میری یعنی اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اے اللہ وجعلنا للمتقین اماما، ان کو آنے والے وقت کے اندر امام بنا، ان کو منصب عطا فرما۔ جہاں تک بات اولاد کی ہے، بچے کے اوپر کہا گیا فبشرناہ بغلام حلیم، اور جب بچی کی بات آئی تو اس کو بھی پیچھے نہیں رکھا گیا، فرمایا گیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، یعنی اگر بچہ خوشخبری ہے تو بچی بھی بشارت ہے، بے شک، اس کو بھی اس سے کم نہیں رکھا گیا۔ رحمت۔ جی، یہ وہ اصل میں حقوق ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ہمیں یہ بتا رہی ہے، اگر ہم بچوں کے حقوق ادا کریں گے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نام اچھا رکھا جائے۔ ایک بچی کا نام آسیہ تھا معصیت سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل فرما دیا، نام اچھے رکھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب ان کے ہاں ولادت ہوئی بچے کی تو کہا بیٹی کیا نام سوچا ہے؟ تو کہا حرب، تو کہا نہیں بیٹا یہ حسن ہوگا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ان کی ولادت کے اوپر بھی کہا کہ بیٹی حرب نہیں یہ حسین ہوں گے۔ تو یہ جو نام ہے، نام اچھا رکھا جائے۔ اور یہ دیکھیے کہ نام سوچا ہوا تھا، جی، لیکن جب تک ان کے بابا جانی نے اپروو نہیں کیا، جی نام نہیں رکھا گیا۔ جی۔ آج کل تو ہم کسی بھی چیز میں ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے۔ جی جی، اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ نام اچھے رکھے جائیں اور بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی جائے۔ جب بچوں کی تربیت ہم کریں گے تو وہ بچے والدین کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے۔ جب ان کو پتہ ہوگا، ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ان کے بیٹے عمر چھوٹے سے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں، سامنے دسترخوان پہ کبھی یہاں سے اٹھا کے کبھی وہاں سے اٹھا کے، وہ جیسے بچے کرتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مخاطب ہو کے کہا یا غلام سم اللہ، بیٹا اللہ کے نام سے شروع کر کھانا، اور فرمایا قل بیمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھا، اور پھر آگے فرمایا کہ مما یلیک، بیٹے جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھا۔ اصل میں جب ہم بچوں کی تربیت کریں گے رب العالمین کے فرامین کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، اور جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا جیسے انہوں نے
सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की तरबियत की। ये तरबियत का ही तो असर था। और ये तरबियत भी हर बच्चे का बुनियादी हक है जी। हमेशा एक ही बात कही जाती है कि तालीम तो आप चलो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, लेकिन तरबियत 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 और फिर तालीम। अगर आप फाउंडेशन ही घर की मजबूत नहीं रखेंगे तो क्या उस घर ने खड़े रहना है। कोई जल्जला आएगा, कोई आफत, कोई प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले आपका घर गिर जाएगा। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स मज़ीद और हम कलाम भी सुनेंगे और अपनी गुफ्तगू को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे।